أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور ہر ایک کا وقت مقررہ ہے. کتنی بڑی سی بڑی چیز بھی آپ اٹھا لیں اس کی ویلیڈیٹی بھی رکھی گئی ہے، انسان سے لے کر انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے لے کر ایک نہ ایک دن کبھی بھی اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے. چونکہ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے، سورہ رحمان کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کل من علیہا فان. جب اللہ نے اپنی بات رکھ دی تو شک کی، شبے کی، کسی چیز کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کل من علیہا فان، اس دھرتی پر، اس کائنات پر، اس سرزمین پر جو کچھ بھی ہے، انسان ہو یا انسان کی تخلیق کردہ ہو، ساری چیزوں کو فنا کے گھاٹ ہونے ہیں. چھوٹی سی مثال، آپ ہر طرح کی مثالیں اٹھا لیں. کوئی چیز آپ خریدنے کے لیے جائیں، موٹر سائیکل خریدیں، کار خریدیں، کتنے سال تک وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی؟ ایک نہ ایک دن اس کے پارٹس خراب ہوں گے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. موبائل فون کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے دیر تک کام آ سکتا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال. کوئی آدمی اگر اتنا مریض ہے کہ وہ بستر کا ہو کر کے رہ گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، امید لے کر کے جاتا ہے میں بچوں گا، دوائیاں کھاؤں گا،
ٹیبلٹس خریدوں گا، ڈاکٹر بھی کہے گا کہ بھائی آپ اتنی دیر تک اس کا ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے 6 مہینے کی گارنٹی لکھی ہوئی ہے، اگر اس کے بعد بھی اگر آپ استعمال کریں تو پھر ہم اس کی گارنٹی دے نہیں سکتے، صحت کے بجائے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز ہو، اس دھرتی کا ذرے سے ذرہ لے، بچہ پیدا ہونے والا دیکھیں، بچہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جوان ہوا، ادھیڑ عمر تک پہنچا، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر دنیا سے ختم ہو گیا۔ ہر چیز کی دنیا کے اندر اللہ نے مہینوں کو بنائے، سال کو بنائے، دن کو بنائے، ہر ایک کو ڈھلا ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، بس اب 3-4 دن کا مہمان ہے، ان قریب یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے جسے ہم لوگ ماہ ربیع الاول کہتے ہیں، ربیع کے معنی عربی کے اندر بہار کے آتے ہیں۔ اب یہ ربیع کا جو لفظ ہے، ماہ ربیع الاول، یہ پڑھا نام تو کیوں پڑھا؟ جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی مہینے ہیں، ہر ایک کی ایک وجہ تسمیہ ہے۔ رمضان نام رکھا گیا ہے تو کیوں رکھا گیا؟ شوال کیوں رکھا گیا؟ سفر کیوں رکھا گیا؟ محرم الحرام کیوں رکھا گیا؟ تو اسی طریقے سے ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ آتا ہے بہار کے آتے ہیں۔ کس چیز کا بہار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے ابھی اس دھرتی پہ وجود نہیں بخشا تھا۔ اس وقت ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ اس دور کے انسان، ان کا رویہ کیسا تھا، طور طریقہ کیسا تھا، ان کی زندگی کیسے چل رہی تھی، کتابوں کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ نام تو انسان تھا ان کا، لیکن کام حیوانوں اور درندوں کے تھے۔ بات بات پر، ذرا سی بات پر لڑنا، جس طرح مجھے اور آپ کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی کا گھونٹ اٹھاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر اگر کسی کو پیاس لگتی تو تلوار نکالتا، دوسرے کے خون کا پیاسا بن جاتا۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر اگر کوئی بچی جنم لیتی ہے، لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، تو باپ دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر بچیاں ہوتی ہیں، باپ سب سے زیادہ شفقت لڑکیوں کو دیتا ہے، چونکہ احادیث کے اندر، کتب احادیث کے ذخیرے میں بھی یہ بات ملتی ہے، لڑکیاں رحمت بن کر آتی۔ بیٹوں کے مقابلے میں باپ، اور باپ کو چاہت ہوتی ہے لڑکیوں سے، یہ ہمارے دور کا معاملہ ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو دور گزر چکا ہے، اس زمانے کے اندر ماحول ایسا بن چکا تھا، اگر کسی کے کان کے اندر یہ آواز گونج اٹھتی کہ فلاں کے گھر کے اندر لڑکی نے جنم لے لیا ہے، لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو سیدھے گھر چلتے، اس لڑکی کو اٹھاتے، زمین کو چیرتے، پھر اس لڑکی کو دفن کر دیتے۔ اتنی حیوانیت، انسانیت کا ننگا ناچ ہونے لگا تھا، انسان عریانیت پہ اتر چکا تھا۔ اگر کوئی راستے میں چلتا ہوا انسان ہمیں اگر بنیان میں بھی ہو، کرتا نکال کر چلے، ہمیں دیکھنے میں تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے۔ چل تو بنیان میں بھی رہا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو جو سنتی لباس سے آراستہ ہوتا ہے، اس بندے کو دیکھنے میں تھوڑی سی کھٹن محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ مرد کا جو سطر اوپر سے نہیں ہوتا، ناف سے نیچے سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں کسی کو بنیان میں ہم دیکھنے کی جب ضرورت پڑ جاتی ہے، تھوڑی سی کٹن بھی ہوتی ہے، عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس دور کی بات بتاؤں، اس دور کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی چیز اپنے جسم پر ڈال لیتا تو اسے عیب سمجھا جانے لگتا۔ خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا، بالکل برہنہ اور عریانیت پر اتر کر انسان کی حیوانیت کی طرح ننگے پن کے ذریعے سے اس کا خانہ کعبے کا طواف کیا جانے لگتا۔ تو ذرا آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کیسا دور گزرا ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، اگر کبھی ہم سیرت سے پہلے کی زندگی اٹھا کر کے پڑھ بھی رہے تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس دور کے بجائے اپنے پیارے آقا کے آنے والی زندگی کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے۔
ایسے سوال تو پیدا ہونے نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس درندگی کی زندگی سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ زندگی نصیب فرمائے۔ جب ماحول ایسا تھا، ایک انسان دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، بات بات پہ گالم گلوچ، فتنے، فسادات، ہر طرح کی برائیاں عام تھے، تو ایسے دور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا۔ اور جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال احسان جتلا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، اے میرے ماننے والو، میں تم پر ایک بہت احسان کو کر کے جتلا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ احسان کر کے جتلائے۔ اللہ نے دنیا کے اندر کیا نہیں بنایا، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ صبح میں دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر ایک کے کاروبار چلنے لگتے ہیں، انسان راستے کو دیکھنے لگتا ہے، سفر کرنے والے مسافر اپنا سفر کا راستہ کاٹنے لگتے ہیں، ہر طرح کے کام ہونے لگتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ نے سورج کو طلوع کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پھر سورج سے جتنا کام ہونا تھا اللہ نے وہ کروا رہا ہے۔ پھر ایک مدت ہوتی ہے، وقت ڈھلنے لگتا ہے، شام کو اللہ رب ذوالجلال سورج کو غروب کرواتا ہے، پھر رات کی تاریکی بپ جاتی ہے، پھر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کتنے کام ہوتے ہیں۔ صبح کا بیچارہ تھکا ماندہ انسان کاروبار میں پڑا ہوا جب رات کی تاریکی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر طمأنینت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رات میں سوتا ہے، ٹینشن ختم، ڈپریشن ختم۔ جو صبح میں اس کی محنتیں تھی، اس نے اپنے آپ پر، جسم پر زور لگایا تھا، شام میں سونے کے بعد اس کی تھکاوٹ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے رات کو بنایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، میں نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ تم اپنی زندگی کا اس حصے میں رشت کو اختیار کرو۔ اتنی بڑی چیز رات بنایا، دن بنایا اللہ رب ذوالجلال۔ دوسرے مقامات پر یہ اعلان کروا رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ارے کم بختو، میں نے یہ سورج کا جو سسٹم بنایا ہے، رات کا سسٹم بنایا ہے، صبح میں کمانا، رات میں آرام کرنا۔ ذرا تصور کرو اگر میں اس رات کو قیامت تک رات ہی بنا دیتا، سرمدن الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ ہے کوئی مائی کا لال جو تمہارے سروں پہ سورج کو نکال کر کے بتائے، اس رات کو ختم کر دے اور پھر دن کو لائے؟ میرے علاوہ کوئی ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اسی کی نچلی والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا۔ اگر یہ جو دن کا سسٹم ہے، سورج والا سسٹم ہے، روشنی والا سسٹم ہے، اگر اللہ رب ذوالجلال اس کو طول کر دیتا، قیامت تک کھینچ کر لے کر کے چلا دیتا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کون وہ ذات ہے جو اس سسٹم کو نکال کر تمہارے سروں پہ رات کو لے آئے اور قیامت تک اللہ تمہارے سروں پر دن ہی دن کو لاتا، تو تمہارے سکون کا عالم کیا ہوتا، تمہارے ریسٹ کا عالم کیا ہوتا؟ تو تم نیند کے لیے تڑپ تڑپ کر کے مر جاتے، تمہیں نیند نہ آتی، کیونکہ جب رات ہی نہیں ہے تو نیند تمہیں کہاں سے آتی؟ تو کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، سورج کو بنایا، اتنے سارے اس کے جزوں کو بنایا، انسان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ رات کے سسٹم کو بنایا، انسان اس رات والے سسٹم میں بہت سارے کام سر انجام دے سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ نے کہیں پر اپنے کلام میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر سورج کو پیدا کر کے بہت بڑا احسان کیا، یہ نہیں کہا میں نے رات کا نظام بنا کر تم پر احسان کیا۔ سوچیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، جب تک انسان بچے سے لے کر موت کے گڑھے تک نہیں پہنچ پاتا، اس وقت تک اس دھرتی سے اس کو کیا کیا نفع نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز میں اسے، دنیا تو دار الاسباب ہے، مسبب الاسباب تو خدا ہے، دنیا بس دار الاسباب ہے، یہاں پر سبب کے ذریعے سے مدد لی جا سکتی ہے۔
دینے والی ذات اللہ کے، لیکن سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز ہم اللہ کے حوالے کر کے بیٹھ جائیں، بس سبب کو چھوڑ کر اللہ کے حوالے ہو جائیں۔ اتنا ایمان ہمارا بھی نہیں بنا ہے جیسا صحابہ کا ایمان بنا تھا۔ صحابہ کے وہ دور بھی ہم نے پڑھے ہیں، سنا ہے کہ اگر کسی لشکر میں کسی پر حلہ بولنا ہوتا، کسی لشکر کو شکست دینے ہوتی پڑتی، اسباب کے بغیر بھی اللہ نے ان کے کام چلائے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق بھی گواہ ہے۔ صحابہ کا لشکر اگر کسی جگہ جاتا جہاں پر جہاز اور جہاز کے سامان میسر نہ ہوتے، تو جو سپہ سالار ہوتا مسلمانوں کا، اس کی دل کے اندر اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا، اپنے پیچھے لشکر والوں سے کہتا کہ بھائی اب ہماری نظر اسباب پر نہیں پڑے گی، اب ہماری نظر پڑے گی تو مسبب الاسباب پر پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ مسبب الاسباب پر اپنی نظر کو دوڑائیں۔ ہمیں تو سبب اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا ایمان ابھی بالکل کچا ہے۔ صحابہ کا لشکر جاتا تو سامنے کا جو صحابی ہوتا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر ہوتا، سپہ سالار ہوتا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا، وہ آواز دیتا، اے صحابہ کے لشکروں تیار ہو جاؤ، ہمیں اپنے پاؤں کو، اپنے پیروں کو جس پر ہم نے زمین پر دوڑا ہے اسی طرح پانی پر دوڑائیں گے۔ ایک زوردار اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، قسم خدا کی اپنے جو پیدل چلتا وہ اپنے پیروں کو دریا میں ڈال دیتا، جو گھوڑ سوار ہوتا اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیتا۔ لڑنا تو دور کی بات، حملہ کرنا تو دور کی بات، سامنے والا لشکر جب کفار کا دیکھتا تو اس کی زبان پر کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے جملوں سے یہ جملے نکلتے ان کے منہ سے، دیو آمدن، ارے یہ تو انسان، یہ تو دیو ہے، شیطان ہے۔ کسی انسان کی بات نہیں کہ اپنے پیروں کو یا اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال کر کے بتایا۔ سامنے والا جو دشمنوں کا لشکر ہوتا فوراً یہ 12 نمبر کی سواری لے کر نکل جاتا، یعنی پیدل ہی بھاگنے لگتے۔ سامنے جو لشکر آ رہی ہے ہمیں انسان نظر نہیں آ رہا، یہ تو دیو نظر آ رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے سبب ہے، ہمیں سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کسی کا ایمان صحابہ جیسا مضبوط ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ سے اپنا آٹا مانگ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اپنا خچر زندہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارے نماز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو اس وقت ہماری نظر مسبب الاسباب پر پڑے گی۔ اگر کوئی آج کے دور میں ہم مسبب الاسباب کو بن کر بیٹھ گئے، اللہ ہماری کرے گا، اور ہم دنیا کو چھوڑ دی، یعنی سبب کو اختیار کرنا بند کر دیے، تو بغیر رکوع کے سجدے میں چلے جائیں، یعنی اتنی کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا کی جو چیزیں بھی ہیں اللہ رب ذوالجلال نے بنائی، کتنا فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں ہم لوگ، پھر بھی اللہ رب ذوالجلال نے کبھی یہ نہیں کہا اے میری امتیوں میں نے تمہارے سامنے دنیا کی چیزوں کو رکھ دیا ہے، میں محسن ہوں تمہارا، تم پر احسان کروں، کبھی نہیں کہا۔ قرآن کو ٹٹولیں، احادیث کے ذخیروں کو کھنگالیں، کبھی اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات نہیں کہی۔ اگر پوری قرآن کے اندر، پورے اپنے کلام کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اگر کبھی بھی اپنی امت پر، اس کمبختوں پر احسان جتلایا ہے تو صرف ایک ہی جگہ احسان جتلایا ہے، کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے میرے امت کے کمبختوں، تم نے جس نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہو، میں اس نبی کو تم پر بھیج کر میں تم پر احسان جتلا رہا ہوں۔ صرف ایک ہی جگہ پہ اللہ نے احسان جتلایا اس امت پر۔ کیوں احسان جتلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک والے اعمال کو ختم کیا، درندوں جیسی صفات والے انسان کے اندر، انسانی اوصاف کو ان کے اندر پیدا کیا، لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، دنیا کے اندر توحید کے ڈنکے کو بجایا، اعلاء کلمت اللہ کی صدائیں کی آوازیں لگائیں، خلاصہ یہ کہ انسان کو انسان بنا دیا۔ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں جو احسان کر رہا ہوں اپنے محبوب پر، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی انہوں نے. ویزکیہم، ان کے دلوں کی خباثتوں کو نکال کر کے پھینکا. ریا، شہرت، کبر، تکبر، عجب، خود پسندی، ہر طرح کی جو ان کے دل کے اندر جراثیم بھرے پڑے تھے، اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر نے ان کے دلوں کے اندر سے ان گندگیوں کو نکال کر کے پھینک دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہر ہر موڑ پر حکمت کی باتیں بتلائیں، دانیوں کو سمجھایا، انسان کی مدد کرنا امت کو سکھلا کر کے گئے. تو میں بتا رہا تھا کہ جو مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد جو اگلا مہینہ آنے جا رہا ہے ماہ ربیع الاول، یہ تو بہت بہار والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا، مبعوث ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باطل ختم ہو گیا، غالب آ گیا، تو اس وجہ سے اسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی پہلا بہار دنیا کے اندر آیا ہوا ہے. اب جب ماہ ربیع الاول آ رہا ہے تو یہ انسانوں سے کچھ مطالبات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، کچھ تقاضے کرتا ہے، کچھ چیزیں پوچھتا ہے، انسان کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. ایک طرف ہمارا رویہ، ایک طرف اس ماہ کا تقاضا. ہمارا رویہ یہ ہے بس ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، انسان اب تک انسان تھا، ماہ ربیع الاول کے اندر وہ انسان بھی جانور بن جاتا ہے. قسم خدا کی اتنے بدعات، اتنے خرافات، اگر صحابہ دور میں اس دور میں ہوتے یا اللہ کے رسول ہوتے تو اپنے منہ کا بلغم لے ہم جیسے ناہنجروں پر کالا گریبان پکڑ کے تھوک دیتے. ہم نے سنتوں کو جاری کیا رسول اللہ کی، تم کمبختوں، ناہنجروں، جاہلوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برسر عام جنازے نکال رہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی محبت کا ثبوت ہے. واہ، ایسا ثبوت محبت کا صرف ربیع الاول کے مہینے کی 10 دن میں آتا ہے. جیسے 10 دن ربیع الاول کی 11ویں دن 12ویں تاریخ ختم ہو جاتی ہے، ہم بھی ربیع کی محبت کو اٹھا کر کے دفن کر دیتے ہیں. بس اتنی سی محبت ہے ہماری. ہاں، ایک پیغام ربیع الاول کا ضرور یہ پیغام دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو قائم کرو. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت مکمل طور طریقے پر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری محبت اللہ سے بھی نہیں بنے گی. قرآن کتنی جگہ پہ یہ اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے محبوب تم بتاؤ ذرا انہیں، فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ لازمی ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو. اور قرآن یہ معیار ہمیں دیتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کام کرنا ہے تو دن بھر کتنا کام کریں گے، ایک شیڈول ہونا چاہیے کتنا کام کریں. تو محبت کا معیار کیا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کا ایک معیار بتا رہا ہے، اتنی محبت ہونا چاہیے. قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ بھی ہو تو اس سے بڑھ کر رسول کی محبت کی جائے گی. تمہارے بیٹے ہو، جتنا ان کے اوپر تمہارا دل فریبتا ہے اس سے زیادہ رسول کی محبت میں تمہارا دل کو ڈوبنا پڑے گا. تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارا خاندان ہے، تمہارا کمپا اور قبیلہ ہے، اور تمہارا وہ مال ہے وَأَمْوَالٌ اِخْتَرَفْتُمُوهَا، جس کو تم نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ رہائش کے مکانات بھی ہیں جس طرح تم انہیں پسند کرتے ہو. ایک خراش آنا تمہارے دل کو ناگوار گزرنے لگتا ہے. اس سے زیادہ محبت اللہ کے رسول اور اللہ کی ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اللہ رب ذوالجلال نے آگے کے جملے میں یہ کہا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد
جتنا زیادہ پسندیدہ ہے اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمہیں کرنے پڑے گی. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمہاری نہیں ہے تو تمہارا جہاد بھی بیکار ہے. ایسے جہاد کا کیا کریں جس جہاد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تا کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے تبھی تو یہ میرے امتی ہونے کا لائق کہلاتا ہے. ہم نے بارہا سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آقا اور غلام کی گفتگو ہو رہی تھی, استاد اور شاگرد کی گفتگو ہو رہی تھی. اسٹوڈنٹ اور سر کی گفتگو ہو رہی تھی. ایک طرف اللہ کے پیارے حبیب ہیں, دوسری طرف حضرت عمر ہیں. راستہ چلتے چلتے دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. ایک بات کرتے کرتے کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں, بس میری جان مجھے آپ سے بھی بڑھ کر پسندیدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کیا رہے ہو؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عمر تمہارا ایمان ابھی نامکمل ہے. جب تک کوئی بندہ اپنے باپ زیادہ, اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے خاندان قبیلہ کنپا, حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ, اپنی مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, ابھی بھی یہ ایمان کے اندر کچا ہے, ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہو. جیسے ہی یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب کی بات ختم ہوئی, پھر کہے الآن یا رسول اللہ, اے میرے پیارے آقا اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن عمر اب تمہارا ایمان جا کر کے مکمل اور کامل ہوا ہے. تو ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے. ہم جو آج محبت کے دعوے کرتے ہیں بس یہ ہمارا ڈھونگ ہے. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا, راستے میں امت کے سامنے چل کر کے ہم دکھا دیے, جلوس نکال لے, ریلی نکل رہی, بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں. کون سے عاشق ہیں؟ ان سے بڑھ کر جاہل کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نماز و اوقات میں جلوس, جلسے, تقاریر, ادھر اللہ کا منادی پکارتا ہے حی علی الصلاح, آؤ کامیابی کی طرف. ہم راستوں میں پھرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ انسان کی حماقت کی انتہا ہے. رسول کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں, یہ جلوس جلسے, اس سے ہماری نجات ملے گی. اب ہمیں بس دیکھنا یہ ہے, ہاں ہم جلوس کریں گے, جلسے نکالیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در در کے اندر سنتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے, لیکن طریقہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اگر طریقہ غلط تو سارے کام بیکار. بھئی ہمیں کوئی جلسے جلوس سے دشمنی نہیں ہے, ہر کام کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اگر ایک حد ہوتی ہے, اگر وہ حد پار ہو جائے تو پھر کام بے ڈھنگا ہو گیا. ہم لوگ جو جلسے جلوس نکالتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں کیوں نکالتے ہیں؟ میری بات کو ذرا موٹے انداز سے آپ لوگ لیں. جو ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ماہ ربیع الاول کے اندر جلسے جلوس نکالتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ ہم محبت کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی سے محبت ہے تو پورا سال ہم کیوں جلسے نہیں نکالتے, کیوں جلوس نہیں منایا جاتا؟ کہ ہم اتنے, ہمارا دل ایمان والے کا اتنا کمزور ہے کہ بس 10 دن کے لیے ہم بناوٹی محبت کو اللہ کے رسول سے پیدا کر لیں؟ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سچا عاشق رسول ہے,
سچا محبت کا دعوے دار ہے تو قرآن سے پوچھے، اللہ سے پوچھے، اے اللہ ہم کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں، کسی کو تولنا چاہتے ہیں، کسی کو ناپنا چاہتے ہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے یا نہیں، ہمیں کوئی ایسا حل بتا دے۔ تو اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تم پیروی جس کی کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنے آپ کو چلاتا ہے، آئیڈیل اللہ کے نبی کو مانتا ہے، نمونہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے، پھر سیرت کے مطابق اس کی زندگی ہے، تو آنکھ بند کر کے قسم خدا کی کہہ دو کہ یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب صادق ہے۔ اگر رسول کی زندگی کو چھوڑ کر بس ڈھونگ کر جائے تو کہیں گے یہ تو منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقوں کا یہی حال تھا، اللہ کے رسول دیکھتے تو اللہ کے رسول کی طرفداری ہوتی، لیکن اس زمانے کے منافقوں کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ نماز کو چھوڑ دے۔ حدیث میں ملتا ہے منافق کو بھی فجر اور عشاء کی نماز بھاری پڑ جاتی، ڈرتا تھا، دل میں کفر ہے، بظاہر مسلمان ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اس کے اندر بھی طاقت نہیں۔ آج ہم جو جلسے جلوس نکالتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام کے، اس وقت کی ہماری نمازیں کہاں جائے گی؟ اگر کوئی آدمی دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنتا ہے تو اس وقت اس کی دماغ، اس کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بندہ سوچتا ہے کہ ہاں جو یہ ہم کر رہے ہیں بس یہ ڈھونگ ہے، تو قسم خدا کی وہ ان کاموں کو چھوڑ کر سچا پکا عاشق رسول بن جاتا ہے، اپنے رہن سہن کو رسول کا جو طریقہ تھا اس کو اختیار کر لیتا ہے، اپنے چہرے کو سنت سے سجانے لگتا ہے۔ یہ حقیقی محبت تھی، یہ میری بات نہیں، قرآن معیار بتا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو اس معیار پر پورا اترے گا آنکھ بند کر کے ہم کہیں گے ہاں یہ متبع حقیقی ہے، حقیقی سنت رسول ہے، حقیقی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے مہینے میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری سانسیں جب تک چلتی رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہر کام کو اللہ نے کیا کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے محبوب میں نے تم کو دنیا میں بھیجا، رسول بنایا۔ کیوں بنایا؟ تمہارے وجود کو میں نے دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس میں انسان کی، غیروں کی، کفار کی، یہود و نصارہ کی، مشرکین کی قید نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹوٹل تمام دنیا کو میں نے تمہارے لیے رحمت بنایا ہے، یعنی تمہیں رحمت بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کافر پر بھی تمہاری رحمت پڑ رہی ہے، برس رہی ہے، کفار پر، یہود و نصارہ پر، مشرکین سب پر بھی تمہاری رحمت پڑ رہی ہے۔ تو نبی کا ایک ایک فعل، ایک ایک عمل، ایک ایک قول بھی رحمت ہے۔ قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے، قرآن اس کا خود شاہد ہے۔ تو ہم یہاں سے اب تک انجانے میں ہمارے سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی تھیں، احمقوں کی طرح ہماری زندگیاں بسر رہی تھیں، ہمیں ہوش کے کان سنبھالنے چاہیے، اپنے دلوں کے اندر سے عقل کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب دل مان جائے تو پھر آدمی صحیح اور سمجھداری سے کام اختیار کر لیتا ہے۔ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے اگر کوئی کام بندہ کرتا ہے صحیح یا غلط تو پوچھے سب سے بڑے مفتی کو، مفتی کون ہے؟ اس کا دل ہے۔ دل سے آنکھ بند کر کے تصور کریں، دل سے پوچھے جو میں یہ کرنے چاہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، تمہارا دل تمہیں بتائے گا یہ وہ کام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کام پر تمہیں یہ کرنے کی سزا آخرت میں یہ ملے گی۔ اپنے دل سے پوچھیں۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی آدمی اپنے دل کے کان کھولے گا، ہوش سنبھالے گا دل کے ذریعے، تو پھر اس کا دل کہے گا جو تو کر رہا ہے یہ بس ریا، شہرت، نام و نمود، غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی کلچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کاموں سے کوئی وابستہ اور تعلق نہیں ہے۔
تو ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی دلوں کے اندر پیوست کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا کے اندر جاری ساری اور عام کریں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔